بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من حسین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے، کل 10 تاریخ ہو جائے گی۔ وہی 10 محرم الحرام جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے فضائل ابھی 2 ہفتے پہلے ذکر کیے گئے، اور پھر گزشتہ ہفتے اہل بیت کا تذکرہ اور آپ کی شہادت کا مختصر ذکر کیا گیا۔ لیکن جتنے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ثابت ہیں، یا یہ کہا جائے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل منقول ہیں، چونکہ وہ ذکر نہیں کیے گئے تو دل کو تسلی نہ ہوئی، ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا کہ ان کی حق تلفی ہوئی کہ ہم ان کا تذکرہ تک نہ کر سکے، اس لیے آج ان کا اور تذکرہ ذکر کیا جاتا ہے۔ میں نے جو قرآن مقدسہ کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ واقعہ تو لمبا ہے، اس کی ایک مختصر کڑی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک سفر سے گزر رہے تھے۔ سفر کافی لمبا تھا، ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، کہا کہ ہم مہمان ہیں اور مہمان کا حق ہوتا ہے کہ آپ اس کی میزبانی کریں، کھانے بھوک لگی اب کھانا کھلواؤ۔ تو گاؤں والے ان کو کھانا کھلاتے، یہ تو انہوں نے کیا نہیں، الٹا ان کے ساتھ بدسلوکی کی، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکلنے لگے۔ جب گاؤں سے باہر نکل رہے تھے تو دیکھا ایک دیوار گرنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس دیوار کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ کس گاؤں کے اندر جو گاؤں مہمانوں سے بھی ناواقف، ان کی میزبانی سے بھی ناواقف، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کر سکے، ایسی جگہ پر دونوں نبیوں نے مل کر ایک اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا تاکہ اس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہو، امت کو سبق ملے۔ اس واقعے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کرانے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے متعلق بتلا دیا جائے گا۔ جب اس واقعے کا خلاصہ آپ نے بیان کیا تو فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، جس دیوار کی آپ بات کر رہے تھے وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار ابھی گر جاتی تو خزانہ ان بچوں کو نہ ملتا، دوسرے لوگ ہڑپ لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نبیوں کے ذریعے اس کی تعمیر کرائی اور ان کا خزانہ محفوظ رہا، اور انہیں یہ انعام اس لیے ملا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ بڑا نیک تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ جس باپ کے متعلق کہا گیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان کا باپ نیک تھا، حقیقت میں سگا باپ نہیں تھا، یہ اس کی سگی اولاد نہیں تھی، بلکہ 7ویں پشت میں جانے کے بعد یہ اولاد تھی۔ 7 پشت پہلے جو شخص گزرا ہے وہ بڑا نیک تھا، اس کو باپ کہا گیا۔ اس کی تشریح کی گئی کہ باپ کی نیکی کا فائدہ یہ ہوا کہ آگے آنے والی 7ویں نسل کو بھی ان کی نیکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ دلوایا، اور ایسا فائدہ دلوایا کہ نبیوں کے ذریعے ان کی دیوار تعمیر کرائی،
نبیوں کی اس تعمیر کے ذریعے اس خزانے کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ وجہ صرف یہ تھی جو قرآن کریم میں بیان فرمائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ جس کو بیان فرمایا کہ 7ویں پشت میں جس کی یہ چلے آیت 7 پشت پہلے وہ بڑا نیک شخص تھا۔ اس آیت میں مفسرین نے بہت سارے نکات اور فوائد بیان فرمائے۔ ایک بہت خاص نقطہ جو مفسرین نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں، یہ بنی اسرائیل کے کسی ولی کی نسل میں ہیں، بنی اسرائیل کے ولی کا اللہ کے یہاں وہ مقام کہ اس بنی اسرائیل کی نسل میں 7ویں پشت میں آنے والی اولاد کی بھی اللہ نے وہ فضیلت بخشی، وہ برکتیں نصیب ہوئی۔ تو ذرا آپ غور کیجئے، تاجدار دو عالم امام الانبیاء ختم الانبیاء والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد جن کے ذریعے سے چلی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور وہ اولادیں حضرات حسنین، ایک طرف بنی اسرائیل کے ولی ہوں، انہیں یہ فضیلت حاصل ہو، ایک طرف اس جہاں کے سردار ہوں، نبیوں کے سردار ہوں، امام ہوں، اور وہ شخصیت ہو جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی، وجہ تخلیق کائنات ہوں۔ اگر بنی اسرائیل کے ولی کو وہ فضیلتیں حاصل ہو سکتی ہیں تو اس امت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کتنی فضیلتیں حاصل ہوں گی، کتنا بڑا ان کا مقام ہوگا۔ یہ اس آیت سے کے نقطے سے پتہ چلتا ہے کتنا بڑا مقام ان کا ہوگا۔ ایسا مقام آپ ان کا ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے اور پھر محسوس کیجئے کیا مقام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ان میں سے سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے آپ کا نسب چلا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اکثر مفسرین کے قول کے مطابق بعثت نبوی سے کچھ پہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا یہ نام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادیاں اور نانیاں، ان دونوں سلسلوں میں فاطمہ نام کی زیادہ عورتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو برقرار رکھا اور اپنی اس لخت جگر کا نام بھی فاطمہ رکھا۔ فاطمہ یہ فتو سے بنا ہے، اس کے معنی آتے چھڑانا، قطع کرنا، ختم کرنا۔ ان کی وجہ یہ رہی کہ ان کا دنیا سے قطع تعلق رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ایسا بنایا کہ گویا کہ دنیا سے قطع تعلق رہا، گویا کہ ان کی پیدائش اصل جنت کے لیے ہوئی تھی، لیکن اللہ کو بڑی فضیلت دینی تھی کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بنایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے 2 لقب ہیں جو بڑے مشہور ہیں، آپ بارہا سنتے ہوں گے، یا تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا زہرا لقب بیان کیا جاتا ہے، یا فاطمہ بطول ان کا لقب ذکر کیا جاتا ہے۔ دونوں کی وجہ یہ ہے، بطول کے معنی آتے یکسو، جو ایک طرف ہو جائے، چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دنیا سے یکسو ہو گئی تھی، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادتوں میں غرق ہو گئی تھی، اور دنیا سے ایسی یکسو ہوئی کہ دنیا کی ذرہ برابر چیز کا لالچ کبھی دل میں نہیں آیا، خیال تک نہیں آیا، اس لیے آپ بطول ہیں۔ آپ کا دوسرا لقب زہرا ہے۔ زہرا کے معنی آتے جو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے پاک صاف ہو۔ یہ خوبی انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کو حاصل ہوتی ہے، اور چونکہ آپ تو امام الانبیاء کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، اس لیے آپ کو یہ خوبی سب سے زیادہ حاصل ہوئی کہ آپ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے پاک صاف رہی، اس لیے آپ کا لقب زہرا بھی ہے۔ فاطمہ نام ہے، ایک لقب زہرا ہے، دوسرا لقب بطول ہے۔ بہرحال
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر انہی سے آپ کی نسل چلی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عمر 15.5 سال ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے پڑھواؤں۔ آپ غور کیجیے کیا فضیلت ہوگی، ادھر حضرت فاطمہ ہے، ادھر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے نکاح کا پیغام، ان کے نکاح کی تجویز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ خود زبان مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بیان کرتے ہیں، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے پڑھوا دوں۔ بہرحال نکاح ہوا، اور ایسا مبارک نکاح کہ خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ کا نکاح ہو رہا ہے شیر خدا کا، اور آپ سے پہلے 3 خلفاء جو بننے والے تھے اس نکاح میں وہ 3 خلفائے راشدین تینوں شامل۔ اس نکاح کے اندر کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا۔ مہر کی بات آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر میں جو زرہ ملی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے حوالے کی، چونکہ یہ آپ کو سب کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہتے تھے، سب کچھ آپ کے پاس رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زرہ حوالے کی اور یہ کہا اسے بیچ کر مہر ادا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ، آپ منظر پر غور کیجئے کیا منظر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ زرہ لے کر گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 480 درہم میں اس زرہ کو خرید لیا۔ جب رقم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، اب وہ زرہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دی۔ آپ غور کیجئے، اس زرہ کو بیچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس زرہ کو بیچا، رقم بھی مل گئی اور وہ زرہ بھی واپس مل گئی۔ کس قدر دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملی ہوں گی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل سے کس قدر دعائیں نکلی ہوں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ کیا۔ بہرحال نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی۔ کچھ وقت کے بعد حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے لیے ایک مکان مسجد نبوی کے بالکل قریب تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد وہ مکان حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما ان کو ہدیے میں دے دیا کہ یہ مکان آپ کے لیے ہے۔ صحابہ کرام کا عشق دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے وہ مکان ہدیہ کر دیا کہ یہ مکان آپ کے لیے ہے۔ بہرحال پھر آپ کے ذریعے سے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں 5 اولاد دی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ عنہ، 3 بیٹے دیے۔ 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ، 5 اولادیں دی۔ ان 5 اولاد میں حضرت محسن رضی اللہ عنہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ پھر آپ کے 2 بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کے ذریعے سے سلسلہ چلتا ہے۔ اور تاریخ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں جہاں بھی ذکر ہوتا ہے تو حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کا تذکرہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ تذکرہ خاص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اس تعلق سے کرنا ہے، آپ کی پیدائش کا وقت جب قریب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ام الفضل، انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے گوشت کا ایک ٹکڑا الگ ہوا اور حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ کی گود میں آ کر گرا۔ وہ دوڑی ہوئی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا ام الفضل گھبراؤ نہیں، یہ تو اچھا خواب ہے، حضرت فاطمہ کے یہاں بیٹا ہوگا جس کی تربیت اور پرورش وہ آپ کی زیر سرپرستی بھی ہوگی۔
آپ کو ان کی تربیت کا شرف نصیب ہوگا۔ یہ آپ نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یوں تو سب سے محبت تھی، اہل بیت سے تمام سے محبت تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے محبت میں آنے کے بعد ایک مرتبہ ایک دعا فرمائی، فرمایا الہ العالمین جس طرح میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو شخص ان سے محبت رکھے تو ان لوگوں سے بھی محبت رکھ۔ محدثین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسے نصیب ہو، وہ حضرات حسنین سے محبت کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسے نصیب ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رو رہے ہیں، آپ مسجد نبوی کے اندر ہیں، آپ نے رونے کی آواز سنی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آواز لگائی، فرمایا فاطمہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ جن کے رونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو کس قدر محبت ہوگی۔ وہ کیا محبت تھی کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں داخل کی، آپ نے ہی نام حسین رکھا، آپ نے ہی عقیقہ کیا 7ویں دن، آپ نے ہی کانوں میں اذان پڑھی۔ ان کے اثرات یہ تھے کہ آپ جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو لوگ جھوم جایا کرتے تھے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب آپ کے منہ میں آ گیا تھا۔ آپ اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول ہوتے، کوئی رات ایسی گزرتی کہ سینکڑوں نفل آپ پڑھ لیا کرتے تھے، چونکہ کانوں میں وہ صدائیں گونجی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اذان اور اقامت کے الفاظ نکلے تھے۔ آپ کا یہ عالم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ کہ آپ نے تو یہ یہاں تک فرما دیا الحسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ آپ کی محبت۔ اور آپ کی محبت یہاں تک کہ کبھی کبھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے سجدہ اس لیے لمبا کر دیا کہ حضرت حسین آپ کی گردن پر سوار ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت حسین دوڑ رہے ہیں تو ساتھ میں دوڑ دیے۔ یہ محبت تھی کہ ایک طرف ختم الانبیاء ہوں، دوسری طرف حضرت حسین بچپنے میں آپ ان کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں صرف محبت میں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے حضرت حسین کو اپنے اوپر بٹھایا اور سواری بن کر چلے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ کس قدر خوبصورت سواری ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کس قدر خوبصورت سواری ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا غور تو کرو سوار کس قدر خوبصورت ہے۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ اور یہ محبت جس طریقے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ کے بعد خلفائے راشدین نے، تمام صحابہ کرام نے وہی محبت حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے فرمائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کشتی ہو رہی ہے بچوں میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دوسروں کو پچھاڑ دیا، گرا دیا۔ آپ نے فرمایا خوشی کے مارے کہ کیوں نہ پچھاڑے، یہ تو شجاع ابن شجاع ہے، شجاع کے معنی بہادر، یہ تو بہادر کا بیٹا بہادر ہے، اس لیے پچھاڑ دیا۔ اور محبت کا عالم آگے صحابہ کرام میں بھی یہ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے جو اذان صحابہ کرام سنا کرتے تھے، اب سب لوگوں کو وہ آواز سننی بند ہو گئی۔ پورا مدینہ ترستا تھا کہ بلال کی زبان سے نکلے ہوئے اذان کے وہ الفاظ سنائے دیں۔ سب نے درخواست کی، آپ نے انکار کر دیا۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس اذان کی درخواست کی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ انکار نہ کر سکے اور کھڑے ہو کر اذان دے دی۔ مدینے کے اندر وہ ماحول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی یاد تازہ ہو گئی، سب لوگ بے قرار ہو گئے، اور وہ پورا منظر سب کی آنکھوں میں گونج اٹھا کہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جی رہے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے. ایک علاقہ فتح ہوتا ہے ہیرا کا علاقہ فتح ہوا. فتح ہونے کے بعد مال غنیمت آیا، اس میں بہت خوبصورت ایک چادر آئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ چادر لی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسموں پر ڈالی اور یہ کہا کہ یہ چادر شہزادے کے اوپر کس قدر خوبصورت لگتی ہے. یہ الفاظ کہ شہزادے کے اوپر کس قدر خوبصورت لگتی ہے، کیا محبت ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے. آپ نے سب سے زیادہ وظیفہ بدری صحابہ جو جنگ بدر میں شریک تھے سب سے زیادہ وظیفہ ان کا مقرر کیا، لیکن حضرات حسنین رضی اللہ عنہما جو اس میں شریک بھی نہیں تھے انہیں بھی وہی وظیفہ دیا کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ وظیفہ جنہیں ملتا ہے حضرات حسنین کو ان سے کم نہیں ملے گا، انہیں بھی اتنا ہی وظیفہ دیا جائے گا. ایک مرتبہ کا واقعہ، یمن سے کچھ کپڑے آئے، وہ کپڑے حضرات حسنین پر پیش کیے گئے لیکن ان کا سائز ایسا تھا کہ ان کے جسم پر نہیں آئے، ان کا ناپ صحیح نہ رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کا ناپ لیا اور یمن بھیجا. یمن سے اسپیشل ناپ کے کپڑے تیار کروائے. جب وہ مدینہ منورہ آ گئے حضرات حسنین نے وہ پہن لیے. آپ نے فرمایا اب میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے، چونکہ اب میں نے حضرات حسنین کے اوپر ان لباس کو دیکھ لیا جو یمن سے قیمتی لباس آیا تھا. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے. محبت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے ہوئے اس قدر محبت میں غرق ہو گئے، فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ حضرات حسنین سے بھی محبت رکھے، یہ اس کا فرض ہے. وہ ان سے محبت رکھے اور ان کے مقام کو پہچانے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف صحابہ کرام نے محبت کی، حضرات حسنین نے بھی ان کے لیے قربانیاں دی ہیں. اگر تاریخ آپ نے پڑھی ہو تو معلوم ہوگا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے مکان کو گھیر لیا تھا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے باغیوں کا مقابلہ کیا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مبارک ہاتھ میں باغیوں کا ایک تیر لگا، آپ کے ہاتھ میں خون جاری ہو گیا. یہ قربانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دی جا رہی ہے. یہ حضرات حسنین بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وہ فضائل ہیں کہ تاریخ کے اوراق میں یہ سب محفوظ ہیں. لیکن ہم بدبخت، ہم اپنے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ اگر کبھی تذکرہ کر لیا ٹوٹی ہوئی زبان سے تو کر لیا، ورنہ سال میں یوں ہی گزر جاتا ہے، کبھی تذکرہ نہیں ہوتا. ان کا تذکرہ جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے کہ وہ تو مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، جن کے متعلق یہ فرما دے یا اللہ میں جس طرح میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو اسے اپنا محبوب بنا لے. جن سے محبت کرنا اللہ کی محبت کی دلیل ہوگی. ہم ان کا تذکرہ سال میں ایک آدھ مرتبہ رسمی طور سے کر لیا تو کر لیا، اور وہ بھی اس طریقے پر کہ تذکرہ دور کی بات، بس خام کا اپنی جو بھی ہم سے ہوا فضولیات لہو و لعب میں گھسے رہے. تذکرہ ان کی زندگی کا کبھی نہیں ہوتا. تذکرہ تو کیا ہو، ان کی پیدائش کے وقت کیا حالات پیش آئے، ان کے متعلق زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلے ہوں، صحابہ کرام نے کیا عشق کیا اور محبت کے الفاظ ان کے متعلق کیا ہوں. کچھ ہمیں نہ تذکرے کی فرصت ہے اور نہ ہی ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حضرات اہل بیت سے اور بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کی محبت ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.